جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر اس آخری لڑائی، اس آخری مارکے، اس آخری جنگ کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب پچھلے کئی عرصے سے اپنے ایک آخری کارڈ کے طور پہ یا ترپ کے اس پتے کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ بڑے عرصے سے ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ آخری پتہ ہے، یعنی کہ لانگ مارچ، اور اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا۔ اب عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا آغاز 11 بجے صبح ہونا تھا، کافی دیر کے بعد ہوا۔ ابھی جو تازہ ترین ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں اس سے پہلے، شاید ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ چیزیں بہتر کراؤڈ نظر آئے یا اس طرح سے ہے، لیکن کوئی بہت سائزبل کراؤڈ جو ہے وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آیا جتنی کہ ایکسپیکٹیشن تھی۔ تو ایک آغاز جو ہے وہ کوئی بہت جسے کہنا چاہیے حوصلہ افزا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے بڑھے تو جی ٹی روڈ کے اوپر ان کو جگہ جگہ پہ، چونکہ 8 دن کا یہ ان کا مختلف ڈسٹرکٹ سے انہوں نے گزرنا ہے، ان کے سارے اپنے علاقے ہیں، اپنے ایم این ایز ہیں، انہوں نے گورنمنٹ اپنی ہے پنجاب کی، ہو سکتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جائے اور پھر کراؤڈ وغیرہ جو بھی ہے پریشر بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن لاہور میں اپیرنٹلی جو ہے وہ چیزیں کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آئی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹون کیا سیٹ کرنی تھی، وہ ٹون انہوں نے آج اپنے پہلے خطاب میں کر دی ہے۔ یعنی وہ جو بلی تھیلے کے اندر بند تھی، اور عمران خان صاحب کے پاس ایک چانس تھا کہ اس بلی کو تھیلے میں رکھ کے لوگوں کو ڈراتے رہیں کہ اب میرے پاس بلی ہے یا سانپ ہے یا کچھوا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ اس بلی جو تھیلے کے اندر بند تھی اب انہوں نے اس کو کھول دیا ہے، تو سامنے نظر آ گیا کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور وہ میں اشارہ کر رہی ہوں ان کی اس تقریر کی جانب جس میں کہ انہوں نے نام لے لیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صبح جب 11 بجے کے قریب اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 2 نام لیے جو یہاں پہ آئی ایس آئی کے 2 بہت چیدہ لوگ ہیں، ان کا نام جب لیا تو میں سمجھ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی جو بلی ہے وہ تھیلے سے مکمل طور پر باہر آنے والی ہے۔ اور صبح انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو اسی لیے کہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں کل کے بعد، ہائپ دینے کے بعد کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو اب آپ وہ دے دیں گے تاکہ ایک پیغام پہنچ جائے گا کہ اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، مجھ سے انگیجمنٹ نہیں کی، میری بات نہیں سنی، مجھے انگیج نہ کیا، تو پھر میں جو ہے نا پھر میں بھی نام لے لوں گا۔ اور دلچسپ بات یہ میرا تجزیہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ اس کے بعد شاید کوئی کال ان کو نہیں آئی، کیونکہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی جو کہ بہت معنی خیز پریس کانفرنس تھی، جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ کو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے 3 طلاقیں جو ہیں جیسے کہنا چاہیے تعلق میں ہوتی ہیں کسی بھی رشتے کے، وہ انہوں نے ایک طرح سے وہ کر دی۔ تو اب اس کے بعد یہ بنتا تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ اشتعال میں آئے اور پھر اشتعال دلائیں بھی۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے وہی نام جو اعظم سواتی صاحب نے لیے تھے وہ انہوں نے لے لیے ہیں، اور وہ اعظم سواتی صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا چکے ہیں، تو اب وہ دیکھیں گے کہ ان کو رسپانس جو ہے وہ کیا ملتا ہے، کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انگیج کرتی ہے، جو کہ کل کہہ چکی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور آئینی ہیں، اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ بائی دا وے عمران خان صاحب کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر ان کا ایجنسیوں کا کردار رہنا چاہیے، جیسے انہوں نے انجوائے کیا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ ایم این ایز کو اٹھائیں، ان کو بند کریں، ان سے ووٹ لیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی بٹھا دیں، آپ پارلیمنٹ کے اوپر بھی بٹھا دیں، آپ ایک جس طرح کی گورنمنٹ آپ چلا رہے تھے، خود ہر جگہ پہ ایجنسیوں کے فٹ پرنٹس مل رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا سسٹم پاکستان کے اندر رہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اب پاکستان واقعی بدل گیا ہے، اور کل بدلے ہوئے پاکستان کی ریپرزنٹیشن بھی ہوئی ہے۔ تو جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کو ایک احساس ہے اس بات کا کہ اگر فوج، جن کو ہم بلیم کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے، اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں، اپنی مرضی کی حکومتیں گرائی ہیں، ان کو اب سیاست میں کوئی کردار ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں فار دا مومنٹ، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑے دیر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کا خوف تھا اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے
یہ آسان چیز نہیں ہوتی ہے کہ کسی ایجنسی کا سربراہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ خود آفرز پیش کر رہے تھے ہمیں، جس کی تصدیق پھر کل رات کو انہوں نے جو عامر متین صاحب کو انٹرویو دیا اس میں کر دی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس لیے آفر کی تھی کہ جب میری عدم اعتماد آ گئی تو میں نے کہا کہ یہ ملک کی معیشت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا معیشت کو انہوں نے کچھ اور بولا تھا، میں وہ نہیں بولنا چاہتی، تو انہوں نے کہا جی یہ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ جو ہے فوری طور پہ اس میں انٹروین کریں، اور وہ آپ کو اگر ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو ہم آپ کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ایکسٹینشن دیتے ہیں، اور ہم یہ آفر جو ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کل یہی بات ڈی جی آئی ایس آئی نے کہی تھی، اور کل پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے یہی بات جو ہے اس کی تصدیق کر دی، یعنی آپ برائب کر رہے تھے، آپ آفرز دے رہے تھے، آپ پیشکش کر رہے تھے، آپ ایک لالچ دے رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور حکومت پاکستان کے خرچے سے جو آپ کی تنخواہ اور آپ کی مراعات اور باقی چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تو اس کو جب وہ مسترد ہو گئی بات تو ظاہر ہے کہ پھر غصہ تو آنا تھا، اور جنرل باجوہ کے لیے بھی بہت ساری ان کے اوپر تنقید ہے، اور ہم کھل کے کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس آفر کو ٹھکرایا۔ وہ چاہتے تو یہ آفر لے سکتے تھے، عمران خان صاحب گورنمنٹ میں رہتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کی جو صحیح چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ آفر ٹھکرائی بلکہ فوج کے غیر سیاسی ہونے کی لیگیسی چھوڑی انہوں نے، کہ بھئی اب فوج جو ہے وہ غیر سیاسی ہوگی، اپنے کام سے کام رکھے گی اور کوئی سیاست کے اندر جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھے گی، تو جو ان کا کانسٹیٹیوشنل کردار ہے تو اس کے اوپر ان کو ڈیو کریڈٹ ضرور ملنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایک تقریر جو کر دی اور اس کے اندر وہ چیزیں لے کے آ گئے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بارگین کر رہے تھے، وہ ایک لیوریج لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے آپ کے اگر نام لے دیے تو پھر آپ دیکھیے گا میں آپ کو جو ہے وہ اپنا آپ کو میری ٹرمز پہ آنا پڑے گا۔ اپیرنٹلی ان کی ٹرمز پہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں ابھی بھی، کہ وہ فوری الیکشنز چاہتے ہیں، انتخابات فوری طور پہ کروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی ٹرمز پہ چیزیں نہیں آ رہی۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کل انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی بات کہی کہ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ حکومت گرائے یا نہ گرائے، وہ تو لوگوں کو حقیقی آزادی دینا چاہتے ہیں۔ کس سے حقیقی آزادی؟ وہ آج انہوں نے کچھ نام لے کے ایک طرح سے بتا دیا کہ بھئی یہ حقیقی آزادی ہے۔ حقیقی آزادی اس طرح نہیں آتی، حقیقی آزادی پارلیمانی پروسیس سے آتی ہے، حقیقی آزادی کانسٹیٹیوشنل فریڈمز کے ساتھ آتی ہے، حقیقی آزادی شخصی آزادیوں کے ساتھ آتی ہے، انسانی حقوق کے ساتھ آتی ہے، آزادی اظہار کے ساتھ آتی ہے۔ عمران خان صاحب جب تک آپ حکومت میں تھے ایک صفحے کی حکومت تھی آپ کی، لیکن آپ نے یہ ساری شخصی آزادیاں، یہ ساری جو رواداریاں، یہ ساری پارلیمان کا جو تقدس، پارلیمان کی جو آزادی، پارلیمان کی خود مختاری، آزادی اظہار رائے، آپ نے ان کو پامال کیا، ان کو آپ نے جو ہے وہ اس کا تحفظ نہیں کیا، کانسٹیٹیوشنل تحفظ نہیں کیا، مگر اب جبکہ ظاہر ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں اور اقتدار چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے، اور آئین وہ ہیں، جمہوریت کے مطابق چلے اور جمہوریت وہ ہیں، شخصی آزادیوں کے مطابق چلے اور شخصی آزادی وہ ہیں، یا پھر ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ الزام تراشی اور بغیر ثبوتوں کے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک فائن مومنٹ ہے جس کے اندر، اور یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ اگر آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی دھونس میں، یا ان کی ایک للکار ہے، یا ان کا جو ایک پیغام ہے اس کے سامنے سرنڈر کر گئی، تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے اندر فسطائیت کا رستہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ تو یہ فیصلہ آمریت اور فسطائیت کے مابین ہے، اور آمریت کو بھی ہم اسی طرح غلط سمجھتے ہیں، فسطائیت کو اس سے زیادہ غلط سمجھتے ہیں، دونوں چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا نازک موڑ ہے، اور یہ خود ادارے کی جو ایک، اگر مطلب وہ انہوں نے آج مطالبہ کر دیا کہ ان دونوں کو تبدیل کر دیں، جیسے آپ نے بلاول بھٹو کے کہنے پہ تبدیل کیا تھا، تو میرا خیال ہے اس واقعے میں اور اس واقعے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت بھی اس طرح کا ری ایکشن نہیں آیا تھا جو کہ اس وقت عمران خان صاحب اپنی تقریروں اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں۔ تو یہ جو اب عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہوگا، جو لگ رہا ہے کیا وہ پنڈی کی طرف ان کا جو رخ ہوگا، تو وہ بار بار جو ہے وہ ادارے کا نام لے کے آئیں گے۔ ان کا مقصد حکومت گرانا نہیں، مگر ادارے کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ضرور لگ رہا ہے مبینہ طور پر، اور اب تو خیر وہ تقریر بھی آ گئی ان کی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں جو ہے وہ یہ جو جی ٹی روڈ ہے جو کہ ڈومیننٹ ہے
کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو آرمی رہے ہیں اور یہ علاقہ یہ خطہ پٹوہات جو ہے ان کے ساتھ زیادہ منسلک ہے، تو وہ یہ چاہیں گے یہی کہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ نعرے لگائیں، الزام تراشی کریں اور پھر ان کی بارگیننگ پاور جو ہے وہ بڑھے اور وہ پھر بات چیت کریں۔ لیکن دوسری صورت میں اگر ادارہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، جو کہ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب تو نام اب لے چکے ہیں اور لیتے رہیں گے، بار بار لیں گے، تو اب جو بلی تھیلے سے آنی تھی باہر وہ آ گئی ہے، تو اب اگر وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کرتے ہیں، ان کو آنے دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں ان کو، یہ بیٹھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو جتنی مرضی وہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رہے کہ ان کی پارٹی کے اندر آلریڈی دراڑیں پڑ چکی ہیں، پنجاب کے اندر سے ایک خرم لغاری اور 2-3 لوگوں کی اور بھی ہم سن رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے لیے ایک بہت اہم چیلنج آ گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اور کیا سیاسی قوتیں جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں اب وہ کس طرح سے ادارے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جو کل ڈی جی آئی ایس آئی نے کہی ہے یا پاک فوج نے کہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہوگا اور ہم نہیں کریں گے، اب اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کیے جانا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کو اپریشیٹ کریں بھی۔ کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی طلب ہو گیا ہے، تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بالکل ڈسکشن ہونا چاہیے اور لوگوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل آرمی کا کردار ہے، اس کانسٹیٹیوشنل کردار کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے۔ تو اب یہ بات ضرور ہے کہ اگر اسی طرح کا کراؤڈ لے کے عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کمنٹ کروں، کل یا شام میں یا کل صبح میں آپ کے ساتھ دوبارہ تبصرے اور تجزیے کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔